رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جب جا رہے ہیں تو بہت سے معجزات بھی ہوئے اور بہت سے متفرق واقعات بھی ہوئے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ذوالبجادین عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالبجادتین بھی کہا جاتا ہے، دو چادروں والے صحابی، اور ان کے بارے میں سیرت کے باب میں شروع میں جب ہم ان کا اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ آیا تھا آپ کے سامنے مفصل انداز میں رکھا تھا کہ حضرت عبداللہ نے، دو چادروں والوں نے جب اسلام کو قبول کیا، آپ کے پاس ایک ہی چادر تھی اور آپ نے پھاڑ کے ایک ہی چادر کا ایک تہمت بنا دیا اور ایک کو اوپر لے لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اپنے گھر سے ہجرت کر لی، چادروں کے اندر سارا مال و زر چچا وغیرہ باپ کا چھوڑ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور یہ غزوہ تبوک کے دوران فوت ہوئے سفر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کو دفن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ یہ ان صحابہ میں شامل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے درد دل کے ساتھ عبداللہ کے لیے دعا کی، اتنے درد دل کے ساتھ عبداللہ کے لیے دعا کی کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش یہ قبر میری ہوتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دعا کر رہے ہیں اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، پھر پیار سے قبر میں دفنا رہے ہیں، پھر سیدھا کر رہے ہیں، پھر محبت اور الفت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پھر دعائیں کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کاش عبداللہ کی جگہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوتا۔ تو یہاں سے بھی ایک فقہی باب کھلتا ہے کہ کسی کی نیکی کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، کوئی بھی نیکی ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے بات، لیکن اس کی آگے دیگر احادیث تشریح کرتی ہیں کہ صرف دو نیکیوں کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، ایک پیسہ وافر ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور ایک قرآن آتا ہو پڑھتا ہو۔ نہیں، کوئی بھی نیکی ہو اس کے اوپر رشک کرنا، کوئی بھی فضیلت ہو اس کے اوپر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک اور حسد میں ایک فرق ہوتا ہے۔ رشک یہ ہوتا ہے اے اللہ تو نے اس کو اتنی فضیلت دی، اتنا مقام دیا، اتنا علم دیا، اتنا مال دیا، یہ تیرے راہ میں خرچتا ہے، یہ دین کا کام کرتا ہے، یہ تبلیغ کرتا ہے، یہ اس کے فضائل ہیں، یہ تہجد گزار ہے وغیرہ، کوئی بھی نیکی ہے، یہ سچا ہے، اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا۔ اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، اور یہ 100% جائز ہے اسلام میں۔ ایک ہے حسد کرنا، اے اللہ، اور دل میں یہ آرزو پیدا نہ، یہ تو بڑا بدبخت ہے، اس کو اتنا مال ملا۔ یہ اگر نیک بھی ہے، حسد بدبخت سے بھی نہیں ہو سکتا۔ حسد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بدبخت ہے، یہ بے ایمان ہے، اس کے ساتھ حسد ہو سکتا ہے، نہیں۔ ہاں دل میں یہ کمزور خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تو فاسق فاجر ہے، تو نے اس کو اتنا دیا، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکامات بیان کر دیے ہیں کہ اگر مجھے مومنوں کے دلوں کا خیال نہ ہوتا تو میں تو ان کے گھروں کی سیڑھیاں اور پائیدان بھی چاندی اور سونے کے بنا دیتا تھا کہ ان کے لیے صرف دنیا میں حصہ ہے، آخرت میں تو ہے ہی کچھ نہیں، آخرت میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ سوچ کا آنا کہ فلاں کے پاس بڑا مال ہے، بیڑا غرق ہو جائے اس کا تلف ہو جائے، مال کسی طرح کمی آ جائے، اس کو بڑی عزت مل رہی ہے کسی طرح کمی آ جائے، اس کو بڑی شہرت مل رہی ہے کسی طرح کمی آ جائے، اس کو بڑی دولت مل رہی ہے کسی طرح کمی آ جائے، اس کو بڑا نام مل رہا ہے، اس کو بڑا وقار مل رہا ہے وغیرہ، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے۔ رشک اور حسد میں یہ فرق ہے، رشک میں انسان تمنا کرتا ہے اللہ جیسی نیکی کی توفیق تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی عطا کر۔ عبداللہ ابن مبارک کے واقعے میں وہ جو لوہار ہے وہ اللہ سے کیا کہتا ہے، اے اللہ اگر یہ مجھے دن رات کی محنت اور مزدوری کے مصائب نہ ہوتے یا روزہ ہی کمانے کی ٹینشن اور فکر نہ ہوتی تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح ساری رات تیرے دین کو پڑھا کرتا، تیرے قرآن کو پڑھا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش، یہ رشک ہے، اس کی خواہش کے اوپر اسے جنت میں عبداللہ ابن مبارک کا ساتھی بنا دیا کہ لوہار کو۔ رشک کرنا جائز ہے، البتہ حسد کرنا یہ اسلام میں حرام ہے، اور حسد سے پناہ مانگنا، اس کے بارے میں آخری جو 2 صورتیں بھی ہیں اس میں بھی اس بات کا مفصل طور کے اوپر ذکر موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا جو خیال ہے صرف زندگی میں نہیں تھے رکھا کرتے، بلکہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی
ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، ان کو عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کرنا، یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔